سب سے نمایاں سب سے نمایاں خصوصیت پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب کی یہ ہے کہ یہ اردو زبان و ادب کے انتہائی مخلص خادم خادم کا لفظ میں دانستہ استعمال کر رہا ہوں. جس عز و انکسار کے ساتھ یہ اردو کی آبیاری میں مصروف رہتے ہیں، بالکل خادم والا انداز ان کا رہتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ مشعل راہ، تو علی گڑھ یونیورسٹی اور شہر کی کوئی بھی ادبی حلقہ ایسا نہیں ہے جو صغیر ابراہیم صاحب کے تعاون اور سرپرستی کے بغیر سرگرم عمل ہو. ایسی وسیع القلبی، ایسی مرنجان مرنج طبیعت یہ کمال کی ہے. کتنے ہی ادبی حلقے علی گڑھ میں صرف پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب کے دم قدم سے آباد ہیں، چاہے وہ ابن سینا اکیڈمی ہو، چاہے وہ البرکات کا ادارہ ہو، یا علی گڑھ میں سید محمد اشرف صاحب، سید محمد افضل صاحب نے ایک بڑا قابل رشک تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے البرکات. اس پہ ضمناً مجھے خیال آ گیا میں ذکر کر دوں. اس کے صغیر ابراہیم صاحب منیجر ہیں. ایک بار اشرف صاحب، سید محمد اشرف صاحب، آپ سب واقف ہیں اس سے، بڑے پائے کے ناول نگار، افسانہ نگار ہیں. بہرحال وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں البرکات کے. تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ کیا آپ یقین کریں گے، یہ شخص جو ہے ہمارے ادارے کا گزشتہ ایک اشرے سے منیجر ہے، اور آج تک اس نے کسی کے داخلے کے لیے نہیں کہا. اور جبکہ حال یہ ہے کہ البرکات میں سینکڑوں ہزاروں طلبہ اور ان کے والدین جو ہے سفارش کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا وہاں داخلہ ہو جائے، چاہے وہ MBA کا کورس ہو یا اسکول ہو یا B.Ed کا کورس ہو. تو اس سے ان کی آپ شرافت طبع دیکھیں. جی منیجر ہیں، مختار کل ہیں، مگر آج تک کوئی داخلہ انہوں نے نہیں کیا اپنی ثوابدید پر، صرف میرٹ کی بنیاد پہ جس کا صلاحیت ہے، جس کو مقام ہے، اس کو. دوسرا ان کا بہت ہی جو قابل رشک پہلو ہے، ابھی چند سال پہلے آپ کی انتہائی لائق فائق زوجہ اہلیہ پروفیسر سیما صغیر صاحبہ کا انتقال ہوا. قدرتاً ہے، یہ چیز فطری ہے، بیوی کی وفات پہ غم اور رنج و غم ہونا. لوگ سوگ مناتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، طرح طرح کے امراض میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ایک وحشت سی طاری ہو جاتی ہے. صغیر صاحب نے اس کے برعکس ایک درخشاں مثال قائم کی. پہلے تو ایک ادارہ قائم کیا، ایک گھر لیا، بہت ہی وسیع و عریض مکان، خیابان ادب کے نام پہ. وہاں ادبی انجمن قائم کی، پابندی سے اس وہاں ادبی مذاکرے اور محاضرے منعقد کراتے رہتے. اس سے بڑھ کے ان کا یہ کارنامہ ہے جس سے آپ لوگ زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے. سیما کے عنوان سے آپ کی اہلیہ مرحومہ کا نام سیما تھا، انہی کو کا انتصاب کرتے ہوئے سیما کے نام سے ایک علمی تحقیقی مجلہ گزشتہ کئی سال سے انتہائی پابندی سے بڑا وقی، ضخیم، معلوماتی اور بالغ النظری کا حامل یہ رسالہ ہے. تو دیکھیے کس طرح سے انہوں نے وہ جو یاد ہے یا سوگ ہے اس کو اردو کی خدمت کا ایک شکل اس کی بنا دیا، اس کا بہانہ بنا دیا. میں نے ابھی عرض کیا صغیر ابراہیم صاحب علی گڑھ کی ادبی شخصیت میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور اس کا اندازہ ان کی تصانیف سے بھی ہوتا ہے. مستقل مقالے، مضامین، کتابیں، اور بعض اعتبار سے بڑے پائے کے محقق ہیں. حال میں غالب و باندہ کے تعلق سے جو ان کی تصانیف منظر عام پہ آئی ہیں، ان میں پہلی دفعہ یہ انکشاف ہوا
कि गालिब का बांदा से क्या ताल्लुक था, वहाँ उनकी क्या मसरूफियात रही, क़याम कैसे रहा, और उनकी अदबी कोशिशों पे उस क़याम का क्या असर हुआ। ये भी सब प्रोफेसर सगीर फ़हीम साहब के इम्तियाज़ात हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो मुजल्ले हैं तहज़ीबुल अखलाक और दानिश, उसके इदारती फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रेमचंद पे आपका जो तहकीक है, तनकीद है, वो हवाले के तौर पे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये तख्लीकी फ़नकार भी हैं माशाअल्लाह, असली मौज़ूआत पर अफ़साने इनके, उनका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हुआ है, हिंदी में भी तर्जुमा हुआ है। तो प्रोफेसर सगीर फ़हीम साहब इस लिहाज से बड़ी गरा कदर शख्सियत हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, उर्दू की जो बेलौस खिदमत है, उर्दू के उस्ताद बहुत से होते हैं और मुहक्किकीन भी होते हैं और उलमा व फुज़ला भी होते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान व अदब की जिस तरह से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो इंतहाई काबिल दाद है। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इनकी इस रोशन मिसाल पर अमल करें, यानी हर तरह से उर्दू की तरफ तरक्की, तरवीज, फ़रोग़ के लिए अपने आप को वक्फ कर दें। और उसकी मुतय्यन मिसाल मैंने आपको बताई, किस तरह से वो ये तदबीर रिसाला सिर्फ अपने शौक से, अपने खर्च पे, उर्दू रिसालों के जो हाल है आप सबको पता है, खरीदार बराए नाम, लेकिन अपना पेंशन की पूरी रकम उसी की नज़र कर देते हैं, और जो वक्त और जो मेहनत है उसका तो खैर कोई जिक्र ही नहीं। तो इसलिए मैंने निस्बतन तफसील से जिक्र किया कि ये ऐसी काबिल रश्क मिसाल हमारे दरमियान मौजूद है। बराए करम इसके इत्तिबा की कोशिश करें। और जहाँ तक उनके इस वक्त पेशकश का ताल्लुक है, इसी पे आप मुहाजरा पेश करेंगे सलीम साहब, फारसी के असरात उर्दू अदब पर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह। तो फारसी के जो शुरा हैं उनके लिए भी एक बड़ी नेमत है। हमें इसका एहसास है कि फारसी के शुरा इसमें मौजूद है, लेकिन हम उन पे कमा हक़ तवज्जो नहीं दे सके। लेकिन ये भी सगीर साहब की अजमत का सबूत है कि उन्होंने ऐसे मौजू का इंतखाब किया जो उर्दू और फारसी दोनों के असातिज़ा के लिए यकसा तौर पर बैक वक्त मुफीद साबित होगा। आखिर में मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं तो बस नाम का कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं यासर फैसल फारूकी साहब। इस कोर्स के पसे पुश्त जो शख्सियत जलवगर है, वो सिर्फ और सिर्फ सगीर फ़हीम साहब की है। कि जितने भी आपके असातिज़ा जिनको मुंतखब किया गया और जिनको मदऊ किया गया, वो प्रोफेसर सगीर फ़हीम साहबी का हुस्न इंतखाब है। उनके माशाल्लाह ऐसे रवाबित और ऐसे शख्सी ताल्लुकात हैं जिसकी बुनियाद पर ये चुनिंदा हजरात पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोशों से मुताल्लिक उन्होंने अपनी रजामंदी दी, और वो आप सबको उससे फायदा हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें प्रोफेसर सगीर फ़हीम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सगीर साहब, आप बराए करम अपनी गुफ्तगू जारी रखें और आइंदा भी इसी तरह इन असातिज़ा की, नौजवान असातिज़ा की रहनुमाई करते रहें, उनकी उनको फिक्री ग़िज़ा फराहम करते रहे। अल्लाह आपके इक़बाल में और कामयाबी में बरकत दे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन। आमीन बहुत बहुत आमीन शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल रहीम आमीन। कदवाई। बहुत शुक्रिया। आमीन सर। जो कुछ मैं हूँ या जो कुछ अमली तौर पर करता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है प्रोफेसर अब्दुल रहीम कदवाई साहब से। अरबी के आलिम, अंग्रेजी के प्रोफेसर और उर्दू बेहतरीन जानते, डिसिप्लिन,
میں نے اگر کچھ سیکھا ہے صاحب یہ تو وہ صغیر صاحب معاف کیجیے گا، ہمارے اردو تہذیب میں یہ انجمن ستائش باہمی کی بڑی روایت ہے. برائے کرم آپ اپنا محاضرہ شروع کریں. منانم کی مندانم. جی آپ کی محبت کا شکریہ، مجھے جی آپ کے جی 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 جذبات سر، کے میں لیکن اس کی قدر یہ کرتا ہوں، لیکن برائے کرم اپنا محاضرہ شروع کریں. جی بہت شکریہ. جی سر، بالکل. آج کا ہے فارسی کے اثرات اردو ادب پر. ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے ذکر بھی کیا تھا اور میرے پاس ایک آدھ یہ بھی آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو پھر بیچ میں رہ جائے گی. آپ میرا فون نمبر نوٹ کر لیجیے. موبائل نمبر ہے، آپ پوسٹل ایڈریس نوٹ کر لیجیے. 935 میرا یہ فون نمبر موبائل نمبر ہے، اسی کو کر لیجیے گا. اور اس پہ اپنا پوسٹل ایڈریس ضرور بھیج دیجیے گا. جو لوگ رسالہ چاہتے ہو میں انہیں کو بھیجتا ہوں جو پڑھتے ہو یا پھر جو ممبر ہو. 9358257696. دیکھیے 10 ڈیجٹ ہو گئے ہوں گے. 9358257696. یس بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو سب بہت اچھا ٹاپک ہے، اور آج کے لحاظ سے آج کے تناظر میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. فارسی، اس کے بارے میں ہم کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں، آپ سب ہم سے زیادہ جانتے ہیں. بھائی فارسی کی کوک سے اردو نکلی ہے، سارے اثرات اس کے اوپر ہیں، لیکن اس کو ہمیں جاننا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آج کے زمانے میں جیسا کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اردو زبان کے تعلق سے، آج اردو زبان جو اردو ہماری آئی بھی وہ فارسی کی بدولت. تو فارسی میں ہم ہمیشہ امیر خسرو کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کا سلسلہ وہاں سے جوڑتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ ہمارا جو جوڑتا ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے. صوفیاء کرام کے ہاں بھی آپ دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پہ جب آپ بھی جائیں گے تو شعر جو لکھا ہوا ہے وہ فارسی کا لکھا ہوا ہے. تو یعنی فارسی کا اثرات جو ہمارے اوپر پڑے ہیں، ہماری زبان پر، ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے رہن سہن پر، لسانیات کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ سب فارسی کے. اور اس فارسی کو جب اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو اس کو شمالی ہند میں ہم کہیں، پھر جنوبی ہند میں کہیں، اور شروع سے اس کا سلسلہ آیا ہے. لیکن مغلوں کے عہد سے فارسی بہت ڈومینیٹ کرنے لگی. سرکاری عہدوں سے، دربار سے لینے کے بعد بھی وہ اور بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغلوں کا جب تعلق باقاعدہ صفوی عہد سے شروع ہو گیا، دوستانہ ماحول، رشتہ داری کا ماحول، تو فارسی اور بھی ڈومینیٹ کرنے لگی. اور پھر آپ سب قصے، کہانی، حکایت، روایت، مثنوی، داستانوں کو دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ تمام قصے جو ہمارے یہاں ہیں وہ منظوم شکل میں ہوں یا منصوب شکل میں، وہ فارسی سے متاثر ہے. کل بھی ذکر آیا تھا کہ بہت سی چیزیں یورپ سے ہوتی ہوئی عربی کے ذریعے فارسی میں آئی، لیکن فارسی چونکہ پہلے سے بہت رچ زبان تھی جو ہم ہندوستان کے مقابلے کرتے ہیں، تو یہ رکھا گیا کہ وہ ترکی سے آنے والے، یعنی جب غلام معیش یہاں پر بنا اور تقریباً 100 سال تک حکومت کرتا رہا، تو انہوں نے ترکی کے بجائے، ترکی ان کے گھر میں ضرور بولی جا رہی تھی لیکن فارسی کو رکھا، اور بعد کے ادوار میں تو فارسی ڈومینیٹ کرتی ہی چلی گئی ہے. اسی طرح سے جب ہم جنوبی ہند میں دیکھیں اور جنوبی ہند کے شعر و ادب کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جنوبی ہند میں حسن بہمنی گنگوئی کے ذریعے فارسی کا اثر تیزی سے آیا، اور فارسی کا وہ اثر جو اردو کو قبول کرنا چاہیے وہاں پہ قبول کر لیا، کیونکہ پہلی بار وہاں کی
बहमनी हुकूमत और फिर बाद में जो हुकूमतें तब्दील हो गई गोलकुंडा मिर्जापुर वगैरह में, उन सब ने उर्दू का बहुत फर्क। तो हम चाहे वो गजल के हवाले से देखें, मसनवी के हवाले से देखें, तो ऐसा लगता है कि उर्दू पर जो असरात आ रहे हैं बीजापुर और गोलकुंडे में, चाहे वो गोलकुंडे में महमूद हो, ख्याली हो, इब्राहिम कुतुब शाह हो, बीजापुर में बुरहानुद्दीन जानम हो, शहनाज कादरी हो, ख्वाजा मोहम्मद दीदार फानी हो, शौकी आदिल, बहुत बड़ी फेहरिस्त है, शाह मुअज्जम वगैरह के, जिन्होंने फारसी के साथ, फारसी तराकीब के साथ उन्हें हमारे उर्दू को शामिल कर। सर आज आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हमें लगा मेरी तरफ से ऐसा है। हाँ आपकी आवाज सर आज बहुत ब्रेक हो के आ रही है, रुक रुक के आ रही है सर। हाँ शायद कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो। नहीं, शायद वो नेट की कोई प्रॉब्लम है और इस वक्त हम उसको देखते हैं। हमारे यहाँ तो ये सब बता रहे हैं। तो जब हम जुनूबी हिंद की बात कर रहे थे, तो इसमें हम गवासी का जिक्र करें, वजी का जिक्र करें, या और भी हम नाम लेना चाहें, तो हमें ऐसा ही एहसास होता है कि बड़े असरात हमने कबूल किए। हमने से मुराद हमारी जुबान में। कल भी एक छोटी सी बात हमने कही थी, मुगलों के अहद में बाकायदा डेवलप हो गई। हालांकि मुगलों के अहद से पहले भी, और दक्कन में दोनों ही जनूबी हिंद में साथ थे, लेकिन वहां पर जो हमने जिक्र किया चंद्रभान ब्राह्मण का, और जो ये भी मैंने अर्ज किया था कि आमतौर से यही कहा जाता है कि वो पहला साहिब दीवान फारसी का शायर है। उसकी फारसी वो है जिसे बाद में खुद दरबार में खुद शाहजहां की बेटी ने जो शायरा है उसने कबूल किया और उसी तरह से डेवलप किया और ढालती चली गई। तो एक बड़ा हिस्सा है। और हम इसको देखें कि मुगलों के जमाने में या मुगलों के अहद जब हम लेते हैं तो पूरा मुल्क आ जाता है। सरकारी और दरबारी काम और फिर इल्मी और अदबी काम में बहुत ज्यादा कायस्त घराना डोमिनेट करता था, और कायस्तों का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा, उससे पहले भी कायस्तों ने एजुकेशन में बड़ा रोल अदा किया है। तो कायस्तों ने बाकायदा फारसी पढ़ी और दरबारों से वाबस्ता हो गए, शेर व अदब से वाबस्ता हो गए। तो चंद्रभान ब्राह्मण यानी दारा शिकोह के अहद से जो हमें साहिब दीवान शायरों की फेहरिस्त मिलती है, उनमें से आज तक का जो सिलसिला है, जैसा कि जमाना तब्दील हुआ है, उसका जिक्र बहुत मिलता है कि उर्दू ने अगर जो कबूल किया है तो हर नुक्ते नज़र से, मौज़ूआत के एतबार से, टेक्निक के एतबार से, फ़ज़ा और माहौल के एतबार से, और उसके तराकीब वगैरह जितनी भी हो सकती हैं, सब फारसी से। उर्दू में इसका जिक्र बहुत खूब किया गया है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है अदबियात फारसी में हिंदुओं का हिस्सा, यानी गैर मुस्लिमों को लेकर सिर्फ एक तरह से क्या, वरना बहुत सी किताबें अलग से आ सकती हैं। अभी मैंने खुद कायस्तों का जिक्र किया था, तो यहीं के ऊपर हम बता दें कि कायस्तों के जिक्र के लिहाज से फारसी के असरात से खुद एक बड़ा फिक्शन राइटर इंतजार हुसैन अपने कॉलम में लिखता है, और उसके बाद जब उसने अपना सफरनामा लिखा है जुस्तुजू क्या है, तो जुस्तुजू क्या में उसने फारसी के असरात को बहुत खूबी से हाईलाइट किया है। और जब खुद वो लखनऊ आते हैं, यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि वो ज़माना बहुत अच्छा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर गोपी चंद नारायण की काविश से इंतजार हुसैन को 2 साल के लिए सरकारी तौर के ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज मिली,
اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جب آنا چاہیں حکومت کی طرف سے آئے. ایک طرح سے انہیں ایک پریم چند چیئر کی فیسلٹیز دی گئی تھی. چیئر خان نہیں ہوئی تھی لیکن وہ نام پریم چند کا تھا. تو انتظار حسین نے اپنے ایک انٹرویو میں نہیں علی گڑھ میں ہم لوگوں کے سامنے, ہمارے بزرگوں کے سامنے, جس میں منیب الرحمان شہریار, قاضی عبدالستار وغیرہ سب موجود تھے, انہوں نے کہا تھا مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے کہ میرا نام جڑ گیا پریم چند سے, جس نے ہمیں فکشن سکھایا, ادب سکھایا, تہذیب سکھایا. تو جستجو کیا میں وہ یہ چیز کو دکھاتے ہوئے ہیں کہ جب میں اپنے لکھنؤ کو, لفظ یہی ہے کہ اپنے لکھنؤ کو دیکھنے کے پہنچا, اپنے گھر یعنی میرٹھ کے قرب و جوار سے ہوتا ہوا میں لکھنؤ گیا, اور پھر میں لکھنؤ سے متھرا جانا چاہتا تھا. تو لکھنؤ میں مجھے بڑی تبدیلی لسانیاتی بھی نظر آئی. لسانیات کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے جس کی جڑیں مضبوط نہیں, لیکن یہ تو مجھے اودھ میں بھی نظر آ گیا جس کی جڑیں بے حد مضبوط ہیں. اتنی مضبوط ہے مثال انہوں نے دی کہ برگد کی طرح, جس کی اپنی مضبوط جڑوں کی وجہ سے صدیوں وہ پیڑ قائم رہتا ہے. انہوں نے کہا رسم و رواج تو بدلتے رہتے ہیں, زبان بدلتی رہتی ہے, آداب کے طور طریق بھی بدل گئے, یہ مجھے اودھ میں احساس ہوا. وہ اودھ جو پہلے آپ کے لیے, وہ اودھ جو ہمیشہ خدا حافظ کے لیے, ہندو اور مسلمان کی تمیز نہیں, آئست اور کائست کی کسی تمیز نہیں, جو پہلے آپ خدا حافظ کے لیے, حضور کے لیے, اور جو الفاظ استعمال کیے, آج یہاں وہی چیزیں ہمیں نظر آئیں جن سے ہم دن بھر جوجھتے رہتے ہیں. اللہ حافظ. اب اس کے بعد جو کمنٹ ہے وہ میں ان کمنٹ سے بچ کے اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ تبدیلی کیسے آ گئی اور کیا چیزیں آئی. فارسی کے اثرات کو جس طرح سے قبول کیا ہے کہ جب 1856 میں نواب واجد علی شاہ مٹیا برج پہنچے, سر آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے سر. جی سر, آواز بہت بریک ہو رہی ہے آپ کی. ساؤنڈ کی سر پرابلم بہت ہے, آواز اپ ڈاؤن ہو رہی ہے. اس کو کیسے اب کنٹرول میں کیا جائے. سر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی پرابلم ہے. اگر کوئی وہاں وہ لوگ ذرا ٹیکنیشین ہو, سے ہمیں آپ بتا دیں. فیصل صاحب سے کہیے سر, فیصل صاحب کریں گے. نہیں, کسی کے یہاں بہت صاف آواز آ بھی رہی ہے کہ نہیں. کوئی ایک تو اللہ کا بندہ ہوگا جو فارسی میں ہاتھ اٹھا دے کہ ہاں میرے یہاں صاف آواز آ رہی ہے, تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ نیٹ کی پرابلم کہاں پہ. تو صاحب ابھی سے بیچ میں جیسا بھی ہے, کیونکہ ابھی سے یہاں کے اوپر ہم اور کچھ نہیں, میں بہت ٹھہر کر کوشش کروں گا کہ گفتگو ہو. سر وہ نیٹ ورک کا ایشو ہے, وہ بیچ میں بریک ہو جا رہی ہے, ادروائز آپ کی آواز ہے. اس میں دعا بھی دے دیجئے کہ اللہ کرے ہماری ابھی آواز برقرار رہے. ہمارے نواسے کہتے ہیں کہ نانا آپ ابھی بہت دن تک رہیے. دعا ہے آمین سر. سر, آمین. آپ لمبا جیئیں گے سر. آمین سر. آپ کا سایہ قادر قائم رہے ہمارے سروں پر. دعا ہے. تو صاحب میں ذکر کر رہا تھا بڑا محقق, بڑا کام کیا ہے اس نے. عبدالغفور نصاف نے جب یہ ذکر کیا ہے کہ جب نواب واجد علی شاہ اودھ سے ہمارے شہر مرشد آباد یعنی کلکتے آئے
تو عموماً یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کلکتے آئے اور کلکتے میں رہے. ہمارے یہاں چیزیں لکھی گئی ہیں. آخر میں جو ترتیب کیا ہے یہ حصہ بعد میں بھی بتاؤں گا کہ بہت کچھ آئی جس نے بنگال کو، اس وقت کا بنگال جو متحدہ بنگال تھا، عبدالغفور نساخ نے یہ سب کچھ 1870 جس وقت وہ آئے تو ہمارے ان کے ساتھ فارسی اور اردو کی آمیزش سے جو تہذیب، جو کلچر ڈیولپ ہوا، اس نے پورے بنگال کو چمکا دیا. اور پھر بنگالی نہیں، وہ اردو ادب میں بہت آگے بڑھتا رہا. عبدالغفور نساخ کے بعد سر سید احمد خان نے اس پہلو کو ہائی لائٹ کیا ہے. فارسی کے اثرات اردو ادب پر مولوی ذکا اللہ نے بہت کچھ کیا ہے. مقالات شبلی میں اس پہلو کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر ظہور الدین احمد نے اس پر بہت لکھا ہے. امیر حسن عابدی کا اس پر بنیادی کام ہے، اور امیر حسن عابدی کے زیر سرپرستی میں جو پی ایچ ڈی کا مقالہ برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے بہت پہلے شائع ہوا ہے، ڈاکٹر شمسا عارف کا، اس میں بھی پورے اسی پر بحث ہے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزیں دے رہا ہوں کہ جس کی تفصیل آپ باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں. مسعود حسین رضوی ادیب نے تو خود اس پر لکھا ہے. اور جب ستیجیت رے ایک فلم بنا رہے تھے شطرنج کے کھلاڑی، پریم چند کی کہانی کو انہوں نے لیا اور پریم چند کی کہانی کے اوپر انہیں ذرا سے کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ ہمیں یہاں پر صرف میر صاحب اور مرزا جی کی جو شبیہ نظر آ رہی ہے، اس سے ہمیں وہ کلچر اردو اور فارسی کا، وہ معاشرہ جو اردو اور فارسی کا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. لہذا ستیجیت رے نے اس کی چھان پھٹک کی. مسعود حسین رضوی اور پھر ان کے بیٹے نیر مسعود نے اس پر بہت کچھ کیا، اور بعد میں وہ فلم بنی اور بہت کامیاب ہوئی. اور اس پہلو پہ، اس نقطے کو دیکھیے، ایک عظیم فنکار وہ ہوتا ہے جو اس نقطے کو گرفت میں لیتا ہے اور کہ ایسے سسپینس کیوں ستیجیت رے کے ذہن میں آیا. اور پھر وہ شطرنج کے کھلاڑی کے آگے ایک چیز لکھ دیتے ہیں، طاؤس چمن کی مینا، جہاں پھر فارسی اور اردو کی آمیزش آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ نہیں آ جاتی ہے کہ بادشاہ صرف بیٹھا رہا اور انگریز فوج آئی اور اسے قید کر کے لے کر چلی گئی، بلکہ یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی پھر کبھی جائیے، وہ انتظار حسین لکھتے ہیں کہ پھر کیوں یہ ریزیڈنسی میں ہزاروں گولیوں کے نشان آئے، پھر کیوں یہ حضرت محل یا خواتین نے جنگ آزادی میں 1 سال ہی کے بعد تو یہ سب کچھ 1857 ہوا، 56 میں وہ گئے اور 57 میں یہ سب کیوں ہے. ان کو لوگوں نے پیش کیا. نیر مسعود نے طاؤس چمن کی مینا میں خاص طور سے پیش کیا. ان اثرات کو دیکھنا ہے تو ہمارے علی گڑھ کے بہت مشہور ادیب تھے پروفیسر نذیر احمد صاحب. نذیر احمد صاحب اور پھر ان کی دونوں بیٹیوں نے بھی، جو دونوں فارسی کی پروفیسر رہی ہیں. نذیر احمد صاحب نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا اور بہت خوبی سے کام کیا ہے. اور اتفاق ایسا کہ مجھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پروفیسر مختار الدین آرزو نے، اور میں اس میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے 2001 میں ان دونوں بزرگوں کے ساتھ غالب کے خطوط پر 1.5 سال تک کام کرنے کا موقع ملا. غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ان بزرگوں سے ہم نے سیکھا، ان بزرگوں کی بدولت، جس میں نذیر صاحب کا تو جواب نہیں کہ فارسی کے اثرات کیا ہے، اور بغیر فارسی کے ہم اردو والے چند قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. ان چیزوں کو لیتے ہوئے آئے ہم اس کو آج کے لیکچر، اب یہ آواز بھی نہ کٹے، اس سے بھی ہم بہت گھبرا رہے. اسی شعبے، ہماری یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے ایک
اور شخص پروفیسر وارث کرمانی. وارث کرمانی نے کو یہاں پر میں ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں. وارث کرمانی نے ان چیزوں کو قبول کیا، امیر حسن آبدی کی مدد اور پروفیسر نذیر احمد کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کیا تھا اور کن وجہوں سے یہ فارسی کے اثرات یا اردو کے اثرات ہم پر کیا ہے. فارسی کے پروفیسر تھے. اگر فارسی والوں نہیں کہتے، ہر اردو والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے. وارث کرمانی کے بہترین انہوں نے خود نوشت لکھ دی ہے، اور اس خود نوشت کو کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، گھومتی ندی. وہ فارسی پر بہت کام کیا. ایک چیز اور بھی بتا دیں کہ ان کی پرورش، وہ پیدا تو ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ دیوا میں جو بارہ بنکی سے ملا ہوا ہے، جہاں کے حاجی وارث علی خان اور دیوا شریف کہلاتا ہے، وہاں پیدا ہوئے ہیں. لیکن ان کی پرورش، ان کی تربیت جو ہوئی ہے، وہ قرۃ العین حیدر کے چچا زاد بھائی اور بہنوں اور خود قرۃ العین حیدر کے ساتھ. فارسی کا پروفیسر، اردو کا ادیب. اب دیکھیے کہ کس طرح سے اس کے اثرات. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، اور اس کوشش میں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بہت ساتھیوں میں، اپنے ساتھیوں میں بہت رسپیکٹ پے کرتا ہوں عبد الرحیم خدوائی صاحب کا، اور ان کی بات ٹالتا نہیں. حالانکہ ہم ایک دور میں ہی ہم لوگوں نے بی اے گریجویشن اور ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کیا. وہ شخص پروفیسر پی ایچ ڈی کی انگریزی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، پی ایچ ڈی کی لندن سے، عربی کا بے زبردست عالم، اور اس وقت ڈائریکٹر ہے وہ بھی عربی کیا. اردو اس طرح سے کہ اردو کے اس طرح سے وہ جانتا ہے، اور جاننا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے نانا مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام سنا. انہوں نے پرانی دوستی کا خیال کیا. 2001 میں مجھ سے کہا، صغیر میاں، صغیر صاحب آپ کو کوآرڈینیٹر ہونا ہے، کہ ریفریشر کورس کرنا ہے. 2001 ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس کے بعد میرے پاس کاغذ آ گیا کہ آپ کا ریفریشر کورس ہے میڈیکل کالج میں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی غلطی سے تو یہ نہیں آیا میڈیکل کا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کرا لیں گے. جو صاحب کرانے والے تھے وہ راضی نہیں ہوئے. آپس کے ڈاکٹروں کے تعلقات میڈیکل کالج ہو جائے گا. اس وقت 1 مہینے کا پورا کورس ہوتا تھا. 92 پارٹیسپینٹس، اور یہ نہیں تھا کہ آمنے سامنے. اور 1 ماہ میں نے وہ کورس کرا دیا میڈیکل کالج کا، انجینئرنگ کا، پالی ٹیکنک کا. اردو، فارسی، اسلامیات، دینیات تو ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. تو ہمیشہ کوشش آپ بھی کیجیے، مشکل مرحلے کو لیجیے، نئے پہلو کو نکالیے، نئے انداز سے سیکھیے. خامی ہوگی، مسٹیک ہوگی، وہیں سے سیکھ لیں گے، وہیں سے کچھ جان لیں گے، وہیں سے کچھ سمجھ لیں گے. یہ بات اگر ہے تو ہم کیوں نہ اس کو نئے پہلو سے دیکھیں. کیوں نہ ہم ٹریڈیشنل جو روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، اردو میں یہ ہے، فارسی میں ہے، کیوں ہم پس سے پشت جا رہے ہیں؟ کیوں کل ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ 1863 میں لیکچر دے رہا ہے سر سید احمد خان، اور بنگال میں دے رہا ہے، فارسی میں دے رہا ہے کہ انگریزی پڑھو. پڑھ لی ہم نے انگریزی، فارسی تو بہت دور، اردو بھول گئے. بزرگ اس لیے نہیں بتاتے، اور وہ آئیڈیل ہمارے لیے ہے جو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. یہ چیلنج جو قبول کرتا ہے، چاہے جیسا ہو،
यह चैलेंज कबूल किया हमारे यहाँ वारिस करमानी, हमारे बहुत सीनियर। लेकिन हमने बहुत उनको देखा, बहुत उनके साथ साथ रहा। और जब मैंने इंटरनेशनल कुर्रतुल ऐन हैदर पर सेमिनार करवाया तब भी वो कह रहे थे कि मेरी तो बहन है, मैं जानता भी था। लेकिन उसी वक्त वो बीमार हुए और फिर 12 में उनका इंतकाल हो गया। वारिस करमानी ने अलीगढ़ से, दिल्ली से और उसी बीच बाहर गए। उन्होंने देखा, महसूस किया कि फारसी के लिहाज से हम कुछ पिछड़ते चले जा रहे हैं, उर्दू के लिहाज से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। समरकंद, ताशकंद, बुखारा, बल्ख, ईरान, बल्कि इस्फहान और तेहरान तक में भी हिंदुस्तान का जब जिक्र आता है, देखिए इस पहलू को आप देखिए और इस पर देखिए, मुश्किल तरीन पहलू पे जब जिक्र आता है फारसी अदब का, फारसी शायरी का, तो गालिब को वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड नहीं मिलता है। सरसरी तौर पर सब निकलते चले जाते हैं। खुद उन्होंने कहा कि ईरान तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका नहीं कह सकते, लेकिन जहां फारसी को जानने वाले लोग हैं, जो उस वक्त रूस के अंदर में बेशतर इलाके थे, वहां पर गालिब की फारसी शायरी, और गालिब तो नाज करता है। और अगर वहां कोई हिंदुस्तानी शायर शोहरत पाया है या उसको मकबूलियत मिली भी है तो वो बेदिल को। ये पॉइंट एक मुहक्किक के, एक टीचर के, एक रिसर्च स्कॉलर के जहन में आता है और वो शुरू करते हैं कि मैं ये चैलेंज कबूल करूंगा और पीएचडी करूंगा। मार्च 1965 में डॉक्टर शमोइन इसराइली, जो हमारे यहाँ रीडर शोबे फारसी में थे, उनकी निगरानी में उन्होंने काम शुरू किया और काम रखा इवैल्यूएशन ऑफ गालिब पर्शियन पोइट्री। पूरा तहकील मकाला पीएचडी में लिखा था, जो 3 साल में मुकम्मल हो गया। 4 साल के बाद वो छप भी गया, उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। और इसमें उन्होंने फिर बहस उठाई, जवाब दिए, तहकीक से ये तलाश किया अपनी इस किताब में, जो मार्च 1965 में रजिस्टर्ड हुए थे, और 72 में ये किताब छप कर भी आ गई 1972 में, इवैल्यूएशन ऑफ गालिब्स पर्शियन पोइट्री। बाद में इसे गालिब इंस्टीट्यूट में कराए, गालिब की फारसी शायरी का मारूसी मुताला वगैरह। एक इसके साथ साथ फिर जब इस खारजार में वो आए, और फिर उनकी मदद करने वाले लोग भी बहुत थे। अभी मैंने 2 बड़े सीनियर लोगों का जिक्र किया, प्रोफेसर नजीर अहमद का, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन आरजू का, जो अरबी के थे, और प्रोफेसर नजीर अहमद जो फारसी के थे। दोनों जिगरी दोस्त थे और दोनों गालिब 2001 में बाकायदा दोनों ने एक प्रोजेक्ट ले लिया था और काम किया था, और उसमें मैं उनके असिस्टेंट के तौर पे मैं काम करता था। 2 असिस्टेंट थे, एक मैं था और मेरे एक साथी थे जफर अहमद से दिल्ली, दोनों काम किया। ने फिर इससे आगे काम किया और उनका एक काम और भी बहुत शानदार आया, ट्रेडिशन एंड रिलेशनशिप इन गालिब। ये भी इंग्लिश में है, 1975। इसके जरिए वो यूरोप गए। यूरोप के बड़े लोगों में जर्मनी के और लंदन के जो लोग यहाँ हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो कुछ और चीज कीजिए। तदवीन का एक जबरदस्त उन्होंने काम कर दिया, और जहाँ पे इस मौजू पर कुछ भी कभी भी पढ़ना हो तो इस हिस्से को उठा के जरूर, और वो है ड्रीम्स फॉर गुड एंड, एंथोलॉजी ऑफ इंडो पर्शियन पोइट्री। पहले आई है 1984 में, फिर आई 86 में, और फिर उसके तमाम तर्जुमे।
اب انہوں نے 700 سالہ تاریخ کو اب میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں اور تمام ان کی چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، صرف اتنے حصے کو لیجیے۔ انہوں نے دکھلایا کہ صاحب بغیر فارسی کے تو ہم ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اردو کی بات وہ کر رہے تھے، پہلے وہ پڑھتے رہے لکھنؤ میں، لکھنؤ کے بعد علی گڑھ میں آئے، علی گڑھ کے بعد پھر یہیں رہ گئے اور یہیں پہ دلی میں انتقال ہوا، یہیں تدفین۔ اور مدد جن بزرگوں سے لی وہ دلی کے تمام پرشین کے لوگ ہیں اور یہاں کے لوگ، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 700 برس تک 700 اس ملک میں فارسی فروغ پاتی رہی اور اسی کی کوکھ سے اردو نے جنم لیا اور خود ایک بڑی زبان بن گئی۔ اور انہوں نے کہا میں اگر علامہ اقبال کو لوں تو ان کا زمانہ بدل چکا ہے، فارسی کا ڈاؤن فال ہو چکا ہے 1857 کے بعد، یعنی علامہ اقبال کے زمانے میں، لیکن غالب تو چیلنج کرتے ہیں۔ کیا ہم کو دیکھنا ہے تو ہمارے فارسی کلام کو، فارسی کے خطوط کو، فارسی کی تمام چیزوں کو دیکھیے، اردو کے ہی سہارے سے دیکھیے۔ تب انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم پیچھے جائیں، اور انہوں نے اس کو کیا۔ اب تو اردو میں سب کچھ چیزیں ہیں، اور اس کو بتایا کہ وہ فارسی جو ہندوستان میں ڈھلتی چلی گئی اور یہیں سے وہ لسانیاتی نقطہ اجاگر کرتے ہیں، جس کو مسعود حسین خان نے اور دوسرے لوگوں نے بہت پہلے بھی کیا تھا، اور ہمارے وارث کرمانی نے انگریزی ادب کے توسط سے کیا، کہ جہاں پر زبان ڈیولپ کرتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ شیپ بدلتا رہتا ہے۔ جب یہ فارسی ہندوستان میں آئی تو اس ہندوستان کی فارسی میں، جیسے آج ہمارے یہاں فارسی، ہمارے یہاں بھی ہیں، ہمارے بہت اچھے ہیں، ناہید آپا ہماری سینئر ہیں، تو 3 زبانوں میں انہیں کمانڈ ہے، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، اور جب وہ بولتی ہیں تو اسی طرح سے، اور وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ایران میں تو اس وقت زبان بولی جا رہی گی اور ہم جو فارسی بولیں گے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی روزمرہ کی، محاورات کی، ان سب کی آئے گی۔ تو 700 سال کے پورے منظرنامے کو انہوں نے لیتے ہوئے ہائی لائٹ کیا اور بیان کیا کہ اس میں قصور ہندوستانیوں کا نہیں، قصوروار انہوں نے ایران اور فارسی کے علاقوں کو بھی نہیں، انہوں نے کہا شاید ہم پہنچا نہیں سکے اور اس کی وجہ سے ہم دور ہٹتے چلے گئے۔ اب اس کو ہم چاہتے تھے کہ اسے ذرا سے اور آگے ہائی لائٹ کریں، لیکن اب بہت ہی بڑا ہے اور تمام چیزیں ہم ان کے لحاظ سے لائے ہیں کہ رویا فراموش شدہ میں کس طرح سے انہوں نے بات کی، یا الگ سے بیٹے جسمانی پلا دو۔ آج کے زمانے میں جیسے میں نے ذکر وہیں پہ کر دیا تھا اور آپ سے بتا دیا تھا کہ جب انتظار حسین آئے تو ایسا کیوں ہوا۔ ایک بات ابھی ہمارے ذہن میں اور آ گئی بات کرتے ہوئے، ہم کبھی وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں کہ جو پرانی ہو۔ جب ہم چاہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو اور آپ بھی اس پر غور کریں، خاص طور سے فارسی میں۔ صرف ہم غالب پہ چلیے بات کریں۔ غالب نے بڑے اسفار کے، ان کے سفر بہت ہیں، کہاں کہاں نے اس غالب نے سفر کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آگرہ سے دل، یہ بھی ان کا سفر ہے، رامپور گئے، مراد آباد گئے، وغیرہ وغیرہ بہت سی جگہ ان کے سفر رہے ہیں، لیکن غالب کے توسط، غالب کے وسیلے سے، غالب کے فارسی خطوط کے تعلق سے، صرف فارسی خطوط کے تعلق سے سب سے بڑا ان کا سفر ہے، وہ سفر
मोहतरम बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं लोगों से, हमारे बुजुर्गों से नहीं। तहकीक बड़ा मुश्किल मरहला है। 1969 में जब गालिब की सदी मनाई जा रही थी तो कहा गया कि गालिब पर कोई नए गोशे निकालिए। काजी अब्दुल वदूद जैसा शख्स कहता है और हुक्म देता है अपने दोस्त को सैयद अकबर अली तिरमिजी से कि तुमने मुझसे जिक्र किया था, अब मुझे वो चीजें दो। काजी अब्दुल वदूद के कहने पर उन्होंने कहा, हाँ, एक मुसव्विदा इलाहाबाद के म्यूजियम में सैयद अकबर अली तिरमिजी म्यूजियोलॉजी के डायरेक्टर थे, फारसी के आदमी थे, फारसी और अंग्रेजी के। उन्होंने कहा जब मैं वहां पर था असिस्टेंट तो मैंने एक बहुत नायाब नुस्खा गालिब के फारसी खुतूत का देखा। जोर पड़ता है सबके ऊपर, उसी साल गालिब इंस्टीट्यूट कायम हो रहा है। वो जोर पड़ता है खास तौर से काजी अब्दुल वदूद साहब का कि आप वो लाइए और उसे छपवाया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ मदद। जी समझ नहीं देते आप? संजीव कुमार साहब कुछ आप बीच में बोल रहे हैं या जमशेद साहब कुछ कह रहे हैं? जी मुजाहिद साहब आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कीजिए या फिर माइक बंद कर दीजिए, वरना हम अपना माइक बंद कर देंगे। अब दोबारा मैं नहीं कहूंगा, अगर आपकी आवाज मेरी आई तो मेरा माइक बंद होगा, फिर आप सवाल करते रहिएगा। इस तरह का मैं लेक्चर नहीं दिया करता हूँ। जो चीजें आए और नियत बांध के खड़े हो गए और चंद चीजें बता दी। चैलेंज है कि इनके ऊपर आज भी जो तहकीक कर रही है, तहकीक करने वाले हैं, जरा से हमें बताएं इनके ताल्लुक, फारसी के हों या उर्दू के। उस वक्त ये कहा जाता है कि कोई सैयद साहब आपका माइक खुला हुआ है। तो सैयद साहब सुन लीजिए, सैयद अकबर अली तिरमिजी कहता है कि ये एक मुसव्विदा है और वो मुसव्विदा लाता है और दिल्ली में उसके ऊपर काम करते हैं। काजी अब्दुल वदूद फारसी के वो 7 खत अपने रिसाले में फौरी चाहते हैं और ये काम काजी अब्दुल वदूद के ही सिपुर था, लेकिन उन्होंने कहा मैं बहुत मसरूफ हूँ, खत है ये उनका, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम आप ही को करना है सैयद अकबर अली तिरमिजी साहब, और जल्द कीजिए। सैयद अकबर अली तिरमिजी ने 38 खत, जो बाद में एक खत के बारे में बड़े बड़े अदीबों ने जिन्होंने मुसव्विदा हासिल किया, बाकी सारे खुतूत गालिब के हैं और सब के सब फारसी में। ये लिहाजा आप उनसे कहा गया, काजी अब्दुल वदूद ने कि आप इसे लिखिएगा और आप छापिएगा। हुकूमत ने कहा कि हम इसके पूरे अखराजात देंगे, लिहाजा उन्होंने 51 सफ़े का 51 पेज का प्रीफेस लिखा सैयद अकबर अली तिरमिजी ने अंग्रेजी में, और किताब छापी द पर्शियन लेटर्स ऑफ गालिब, जिसका तर्जुमा अलवी साहब ने किया उर्दू में और फिर अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी पाकिस्तान में कई लोगों ने। उन लोगों का जब हम जिक्र करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये बड़े लोग जिन्होंने गालिब के खुतूत को 7 फीसद खुतूत को फारसी में लाए और उन्होंने कहा कि हाँ ये खत है। सवाल जहां अब आप रिसर्च करें, आप अपने रिसर्च करने वालों से पूछें, पेपर नया लिखना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर पूछें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक चीज मैं दिखलाना चाहता हूँ, अगर मुझे मिल गई, मैं अपने यहाँ बैठने के, हालांकि इस वक्त तरह से वो हो गया तो नहीं होना चाहिए, कभी भी आदमी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन आया है।
کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے اور جنہیں کہا جاتا ہے، ابھی یہ کہا جاتا ہے، انعام دیا جا رہا تھا کہ غالب شناس کون ہے، غالب کا ایکسپرٹ کون ہے. آنے والے دور میں ہمارا آپ کا بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں. یہ واقعی غالب کے ایکسپرٹ ہیں. تو غالب شناس لطیف الزما صاحب نے ابھی بھی آپ پڑھتے ہیں، غالب خطوط پر ہیں، تو پوری ڈاکٹر زندگی عبداللہ صاحب، دی ڈاکٹر ہے. عبداللہ صاحب اپنا مائک بند کیجئے. تو صاحب ڈاکٹر لطیف الزما صاحب، جو بہت بڑا نام ہے لطیف الزما کا، جس نے اپنے گھر کا ہی نام غالب رکھا، اس نے غالب کے ان فارسی خطوط کو اردو میں کیا، اور جو علوی صاحب یا دوسرے لوگوں سے ذرا سے ترجمے میں کہیں پہ کام رک رہا تھا، اس کو کیا. ایک بہت بڑا وہاں کا آفیسر، IRS آفیسر، جیسا کہ ابھی ذکر آیا تھا سید محمد اشرف کی طرح، ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ نے اسے بہت بڑے عہدے دیے پاکستان میں. اس کا نام ہے پرتو رائے لال، دوحے کا بہت بڑا شاعر. اس نے 3 بار ان خطوط، صرف اتنے ہی خطوط کو، جو میں فارسی کے ان چند خطوط کا ذکر کر رہا ہوں، جو سفر کلکتے کے تعلق سے، پہلی بار ایڈیشن اس نے نکالا 2008 میں، جو بعد میں غالب انسٹیٹیوٹ ہندوستان سے بھی چھپا، جس پر کچھ اعتراضات ہوئے ترجمے پر، ناٹ خط کے اوپر، اور اس کو تصحیح کی انہوں نے. پھر دوبارہ نکالا، پھر ہلکے سے تصحیح کی، اور جس میں کئی لوگ ہمارے ایکسپرٹ تھے، چاہے وہ بنارس کے ہوں، علی گڑھ کے ہوں، یا دلی کے، حیدرآباد کے لوگوں نے پھر بتایا. تو یہ بھی بڑی بات تھی پرتو رویلا کی کہ انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پرتو رویلا نے پورا کلیات اس کے تعلق سے غالب کے خطوط کو لکھا. فارسی کے خطوط، غالب فارسی کا، غالب کے پر فارسی کے جو سمبل بنایا ہمارے وارث کرمانی نے. اب یہیں پر ہم آتے ہیں کہ یہ خطوط جو لکھے گئے، 37 خط، جو بالکل فیکٹ ہیں سب کے اوپر، جبکہ میں نے 1.5 خط اور بھی تلاش کر لیا جب میں کم کر رہا ہوں. 1.5 اس لیے کہ دوسرا اگر اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ نہیں ملنے پا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں. اور یہ سفر کلکتہ، تحقیق اور تدوین اور تہذیب اور ثقافت اور زبان اور اس کے بدلاؤ. جانے والے تیرا خدا حافظ، یا جانے والے تیرا اللہ حافظ، یا جانے والے ڈش ڈش ڈش. اس پورے 1.5 سال میں فکشن اور فیکٹ کو سامنے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریے. بالکل نئے پہلو پہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں لکھنے کے لیے، کہ آپ لکھیے اور اس پہ دیکھیے کہ کیسے ہوتا ہے. آج کے زمانے میں پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے. ہر ہفتے فون آ جاتا ہے کہ اس کو ہمیں اس طرح سے بتائیے، اس طرح سے بتائیے. میں نے کہا میں تو بتا ہی نہیں سکتا ہوں، نام ہی صغیر ہے، کسی کبیر سے پوچھیے. غالب سفر کلکتے کے لیے نکل رہے ہیں. جو دور میں ذکر کر رہا ہوں، سوال نوٹ کرتے چلے جائیے. کتنے دن کے لیے سفر کے لیے نکل رہے ہیں معلوم نہیں، کب لوٹ کے آئیں گے معلوم نہیں. 200 سال پہلے 1825، 1824، 1826، جو بھی ہم مانیے، اس زمانے میں جو کھاتے پیتے لوگ، اعلیٰ نہ کہیے آپ، کھاتے پیتے لوگ اچھے لوگوں کے گھرانے میں ہوتے تھے، جب سفر پہ نکلتے تھے تو سفر کے کچھ آداب تھے جو ہم نے فارسی کی بدولت سیکھا. ہم عربی تہذیب کی طرف ابھی آج نہیں جا رہے، فارسی تہذیب. جتنے لوگوں نے غالب کے ایکسپرٹ ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں قریب دیکھیے کہ وہ ان کو وہ چیز نہیں ملنے پا رہی ہے ہمارے بزرگوں کو، تو وہ رک رہے.
सफर कैसा है, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं। सफर के लिए में हमारे परदादा के अहद में, आपके परदादा के भी परदादा के अहद में, जब कोई ऐसे सफर पे निकले कि कब वापसी होगी, तो सफर के ज़्यादा राह के अलावा कुछ और भी चीजें हुआ करती थी। वो इस तरह से, चाहे वो सदरी में सीधी जाए, ये सब किस्से और कहानियां और दास्तानें और हिकायतों में आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। कि जहां चोर भी पूछ ले कि तुम्हारे पास कुछ है सुना है, उन्होंने कहा हाँ है, और जो है वो तो दिखा दिया। लोगों ने कहा क्यों दिखा दिया इसने, हम झूठ नहीं बोल सकते। यहां पर भी जब वो जाते थे तो ऐसे कुछ चीजें, सोने की, चांदी की शक्ति या सिक्का या कोई चीज रख दिया जाता था कि सब सामान चोरी हो जाए, तो तुम्हारे पास कुछ रहे, ताकि तुम अपनी जिंदगी हराम मौत में न मर सको, खा पी सको। जैसी हैसियत है, तो सोने का शफी या सिक्का या चांदी का, और उसको एक कपड़े में बांध के, जैसे आज हम हज करने जाते हैं और चोरों के डर की वजह से जब हम सब कुछ लिबास पहन लेते हैं, तो एक जगह होती है जहां अपने पैसे और कार्ड वगैरह वगैरह रख लेते हैं। ऐसे ही उस जमाने में आमतौर से तहजीब का, फारसी तहजीब का एक रिवाज था कि उसे एक बाजू पे बांध दिया जाता था, और हर दास्तान को पढ़ लीजिए जिसमें मिल जाएंगी, फारसी से जितनी दास्तान और या जितनी उर्दू से फारसी में की गई, हिंदी से फारसी में की गई, उसे इमाम जामिन का नाम दे दिया गया। फारसी इमाम की जमानत में, ताकि तुम सफर पे जाओ और जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ तो इसे खैरात कर दो, इसे ज़कात दे दो, इसे मुस्तहिक को दे दो इमाम के नाम से, और नहीं है तो इसे खर्च कर। गालिब शादीशुदा है, गालिब की हैसियत अच्छी है, हम जैसों से बेहतर उस वक्त भी थी जब वो सफर कलकत्ते पे निकल रहे थे। इसने इमाम जामिन बांधा था, इसने ये सफर दिया था कि जा रहे हो, लौट के आओगे भी कि नहीं। उस जमाने में जब हज के ऊपर भी, हालांकि वो पानी का जहाज नहीं चला था उस वक्त, उस पर भी जाता था तो कफन लेके जाता था कि पता नहीं लौट के आऊंगा कि नहीं, मर जाऊंगा। कहां से निकली? अब इन तमाम चीजों को आप देखिए कि सफर कलकत्ते के तमाम रास्तों का हम जब करते हैं, आए सब आप वाकिफ हैं। कानपुर होते हुए, कानपुर में काम पूरा हो जाता तो लखनऊ नहीं जाते, और लखनऊ गए फारसी और उर्दू का सबसे बड़ा दबिस्तान है लखनऊ उस वक्त अपने अहद का। और अगर लखनऊ का दबिस्तान भी था तो वो कहलाता दबिस्तान फारसी और उर्दू का। इसके अलावा भी जो दबिस्तान है, अजीमाबाद, मुर्शिदाबाद या खुद रामपुर का, ये सब फारसी और उर्दू की आमेजिश थे, एक का नहीं। लखनऊ आए, लखनऊ से, लखनऊ में अब कितने दिन रहे अभी तक तस्दीक नहीं होने पाती। लखनऊ से अब जहां से मैंने अपनी तस्दीक शुरू की है, जहां से मुझे चीजें मिली, और तकरीबन 30 साल की मुसलसल मेहनत के बाद मैंने ये वो किताब शाया की, जो जिसका नाम है गालिब बांदा और दीवान मोहम्मद अली, जिसको अभी मैं देख रहा, 1921 में पब्लिश हुई। अब बहुत बड़ा प्रकाशन जो है, वाणी प्रकाशन, वो इसे हिंदी में ला रहा है, जो फौरन ही आने वाली है। कानपुर में कोई काम नहीं हुआ, अगर आप हैं तो आप इतना कह के गुजर गए कि वो सनती शहर है, तो इसके माने आप अदब में कोई काम नहीं कर रहे। फारसी और उर्दू का एक छोटा सा मरकज कानपुर भी बन रहा था। फसाने अजायब में जो जिक्र है कानपुर का, उसको देख लीजिए। उमराव जहान आदा में जो जिक्र है कानपुर का, वो देख लीजिए।
نواب پٹکا پور کا جو ذکر ہے اور جو جس کا ذکر بہت پروفیسر انصار اللہ صاحب نے بڑے تحقیق سے کیا ہے، جو غالب انسٹیٹیوٹ سے شائع ہوا ہے، اس میں اردو اور فارسی کے پہلے بننے والا کانپور کا یہ مرکز کو دیکھا۔ وہ زمانہ ہے جب غالب کانپور میں رکے، لکھنؤ گئے، لکھنؤ سے واپس پھر کانپور سے واپس آ کے اب کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جو لکھنؤ میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم علاج چاہتے ہیں، اور علاج کے لیے پیسوں کے لیے ایک انٹیریئر میں جاتے ہیں، چھوٹے سے علاقے جس کا نام ہے باندہ، بندیل کھنڈ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ادب میں، جہاں تلسی داس نے رامائن لکھی۔ کبھی ہوا کرتا تھا چترکوٹ کے اندر، اس کے اندر آتا تھا جہاں شری رام چندر جی نے بنواس کے زمانے میں وقت گزارا، اور آج اتر پردیش کے سب سے زیادہ ڈیولپ ہونے والے شہروں میں اس کا انتخاب ہے چترکوٹ کا۔ باندہ کے نواب ذوالفقار علی کے پاس جانا چاہتے ہیں غالب، خط میں لکھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اب سوال اٹھائیے، تحقیق کریے، آپ اپنے بچوں سے کہنا چاہیے تو بتائیے کہ غالب جیسا نازک، نفاست پسند، لکھنؤ کے محاورے اردو اور فارسی کے لیلا کی انگلیاں اور مجنوں کی پسلیوں کے اعتبار سے بکنے والی ککڑیاں، جن کے پیروں کے نیچے مولی کا پتا بھی آ جائے تو زکام ہو جایا کرے، اس لکھنؤ میں جون کے مہینے میں بندیل کھنڈ کے علاقے میں جہاں کا نو تپا مشہور ہے، غالب کیوں جاتے ہیں؟ یہ فیکٹ ہے کہ وہ نکلتے ہیں 26 تاریخ کو، 26 جون۔ یہ خطوط میرے پاس ہے، جو سب پبلش ہو گئے، اوروں کے بھی پاس ہے، بہتوں کے پاس ہے، جون کے مہینے۔ اور کہاں سے؟ کانپور، جہاں بڑی ندی گنگا پار کر رہے ہیں، جہاں سے پھر اور جاتے ہیں جمنا کا کنارہ ہے، باندہ میں جاتے ہیں، نواب ذوالفقار صاحب کے یہاں رہتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، پیسے مل جاتے ہیں، کلکتے چلے جاتے ہیں۔ ہر ایک نے کہہ کے یہ گزر گئے۔ اب آپ سوچئے کہ اس نو تپے میں یہ پہنچے، بیماری کی حالت میں ٹھیک ہوئے، بہت چھوٹی سی جگہ، نواب ذوالفقار علی۔ نواب ذوالفقار علی سے جب جاتے ہیں تو پھر ہم نے تحقیق کی، یا اور لوگ جہاں تک نہیں آ سکے، اور ہمارے پاس خطوط ہمیشہ آتے رہے کہ صغیر صاحب آپ کر سکتے ہیں، آپ کا تعلق اس جگہ سے ہے۔ اس جگہ سے اس لیے ہے کہ میرے دادا کی بہت پہلے جب ویٹرنری ڈاکٹر تھے تو نواب باندہ کے ملازم تھے، میری شادی ہوئی تو باندہ میں، تب مجھے بہت سی چیزیں فارسی کی یہ مل گئی کہ غالب نے، اب آپ سب جانتے ہیں، ملتے ہو سب کہیں، غالب نے اس سفر کے دوران 37 خط باندہ کے تعلق سے، 37 خط جو اویلیبل، کسی بھی ایک شخص کا نام لے لیجئے جس کو 2.5 اور 2.25 سال کے عرصے میں غالب نے اتنے زیادہ خطوط لکھے ہوں فارسی۔ اب آپ کو اور کچھ چیزیں دے کے ہم آپ کو کچھ سوالات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ غالب جس وقت باندہ پہنچے ہیں، مشکل سے ان کی عمر 29 ایئرس۔ بہت غور کیجئے گا ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کنفیوز ہو جائیں گے اور سوالات اٹھاتے رہیں گے۔ غالب جب پہنچ رہے ہیں، اور جو کہتا ہے غالب جیسا شخص، کیا تو بن گئے ہوں گے 29 سال کی عمر میں۔ غالب باندہ پہنچے ہیں مشکل سے، یعنی 28 سال کچھ ماہ کے ہیں، 29 سال کی عمر ہے۔ نواب ذوالفقار علی
جن کو یہ کہتے ہیں میرا عزیز ہے، جو نو مسلم ہے، جس کا مراٹھوں سے تعلق ہے. یہ بھی سلسلہ میں آپ پوچھنا چاہیں گے تو میں بتا دوں گا کہ ان کے قرابت داری یا عزیزداری کیوں، وہ بھی فارسی کا تعلق ہے. نواب ذوالفقار علی کی اس وقت 27 سال کی عمر، 26 سال چند، لیکن جن سے سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے یا ملاقات کرائی جاتی ہے، اور وہ بھی سچویشن ایسی ہے کہ یہ جس وقت پہنچتے ہیں تو لے کر جو جانے والے ہیں دریا کے کنارے سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بارش ہوئی یا موسم اچھا ہوا تو ہم لوگ جلد نکل لیتے ہیں اس علاقے سے، اور اگر نہیں ہے موسم خراب ہوا تو جیسے جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے رات کا سفر کرتے ہیں. رات کا سفر تپتے ہوئے علاقوں کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے. اتفاق یہ ہے کہ غالب جس وقت نکل رہے ہیں موسم بہت سہانا ہے، تو بجائے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے نکل گئے اور ارلی مارننگ میں باندہ پہنچ گئے. جب ارلی مارننگ میں باندہ کے جو انہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے پوچھا آپ کس راستے سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نیوتنی والے علاقے سے آ رہا ہوں. 2 راستے تھے اس زمانے میں وہاں تک آنے کے لیے، ایک نیوتنی کے ذریعے ہوتا تھا اور ایک دوسرا علاقہ تھا جو کاشتوں کا علاقہ تھا، اس کا نام ابھی مجھے یاد آ جائے گا، اس علاقے سے. تو انہوں نے کہا میں اس علاقے سے نہیں، نیوتنی اور کانپور ہونے. ارے انہوں نے کہا نیوتنی سے تو ہمارے محمد علی صاحب کی کوٹھی سامنے ہی ہے، یہی ہے دیوان محمد علی، جو بعد میں، پہلے یہ دیوان نہیں تھے، بعد میں دیوان کہلاتا ہے وزیر. اور جو اس وقت ان کی عمر 57 ایئرس تھی، فارسی کے زبردست عالم تھے، اشعار کہتے تھے، اور اس کے اشعار، ان کی تمام تفصیل بڑے تذکروں میں موجود ہے. لیکن بہت خاموش طبع، بہت وزادار، اور ایسے رہنے والے جہاں شو نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ابھی جو یعنی صبح فجر کا وقت تھا تو بہتر یہ ہے کہ نماز ہوئی ہوگی، اور محمد علی صاحب بے حد مذہبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ان کو تو بھی، وزیر کو بھی وہ کہیں گے، اور بے پناہ صاحب ایسے، تو کیوں نہ ہم حضور کے گھر چلیں اور وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد محل میں ہم چلیں گے. لہذا پہلی آمد جس پر سب کا اتفاق ہے کہ محمد علی صاحب کے یہاں گئے، اور محمد علی صاحب نے ان کا بے حد ویلکم کیا. پھر ناشتہ وغیرہ جو کچھ ہوا ہوگا لینے کے بعد وہ نواب صاحب کے یہاں گئے، اور نواب صاحب خود بے پناہ محمد علی صاحب کا ریگارڈ کرتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے والد لائے تھے اور ان کی والد کے عمر کے تھے. ان کی پرسنالٹی کی 2 بڑی خوبیاں تھیں، بڑے متقی اور پرہیزگار، فارسی کے عالم، اور ان کے تمام، اور ابھی ان کی صفات آگے میں بتاؤں گا. غالب وہاں رکے محل میں، سارا وقت پھر ان کا گزرتا تھا اس حویلی میں جو آج بھی حویلی باندہ میں موجود ہے، اور جس حویلی کے مولانا عبد الماجد دریابادی داماد ہیں، جسٹس حبیب اللہ جس کے داماد ہیں. یہ بڑے لوگ وہاں غالب رہے. ان کے ساتھ 2 وجوہات، ایک تو یہ کہ وہ فارسی کے عالم، بزرگ، صاحب حیثیت، بادشاہ بھی، یعنی نواب بھی جن کی عزت کرتا، اور تقریباً غالب کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 6 ماہ رہے باندہ میں. ان کی اور تمام جو ہم نے کیا ہے تو وہ 5 مہینے سے کم کا وقت، یعنی اور 5 مہینے سے کچھ کم کا وقفہ ہو سکتا ہے غالب نے جوڑا ہو جب وہ پلاننگ کر رہے ہوں وہاں سے، اور جب چل رہے ہوں تو 6 مہینے 5 مہینے پورے ہو گئے ہوں گے تو 6 مہینے. اب 6 مہینے وہاں رہے، نہیں تو 5 مہینے رہے وہاں. اتنا عرصہ غالب جیسے شخص کے لیے بہت اہم اس لیے کہ جب وہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے
تو الہ آباد صرف ایک دن رہتا ہے، صرف ایک رات گزارتا ہے، اور کہتا ہے مجھے یہ شہر پسند ہے، جس کے اوپر سب تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہاں آج بھی علی احمد فاطمی صاحب میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ اب وہ تمام چیزیں ہمیں بھی دے دو کہ جو وجوہات میں نے کہا دے دوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، بنارس میں 29 راتیں گزارتے ہیں، یعنی 1 مہینہ، اور اتنی شاندار فارسی میں مثنوی لکھ دیتے ہیں جو شاہکار ہے، جس کے تمام ترجمے ہو چکے ہیں۔ یہاں سے میں سورس لاتا ہوں کہ جب گزر رہے ہیں تو جہاں 5 ماہ گزار دیا ہے، کہیں بیک گراؤنڈ پس منظر وہاں سے ہی تو تیار نہیں ہوا، جو آ کے مکمل مرحلہ ہو گیا یہاں کے اوپر، ایک بڑی مستقبل ہے۔ پھر یہاں سے وہ رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، عظیم آباد، مرشید آباد، کلکتے پہنچ جاتے ہیں۔ کمپلیٹ 1.5 سال کمپلیٹ رہنے کے بعد اب 1.5 سال اپنے سامنے رکھ لیجیے۔ فارسی اور اردو کے تعلق سے کل بھی میں نے ذکر کلکتے کو کچھ کیا تھا، کلکتے کے تمام مذاکروں کو اپنے سامنے رکھ لیجیے، تمام لڑائی اور جھگڑوں کو اپنے سامنے رکھ لیجیے، اور تمام سوالات اپنے سامنے رکھ لیجیے کہ باندے سے غالب کا رشتہ آؤٹ آف وے کیوں گئے، سفر خرچ کہاں ملا، اور تمام چیزیں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں۔ غالب جب چل رہے ہیں، اب فارسی وہاں تمام چیزیں ان کی، کلام مل رہا ہے فارسی کا، خطوط فارسی کے۔ جب بعد میں وہ نواب صاحب کا بیٹا نواب ہوتا ہے، علی بہادر ثانی علی، وہاں سب کے نام علی پر ہے، غالب کا شاگرد بھی بنتا ہے، غالب کو اپنا کلام پیش کرتا ہے، اور غالب اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ یہاں کنفیوژن جو ہوتا ہے اسے دور کرنا ہوگا کہ نواب کہہ کے آپ نہیں، نواب باپ ان کا شاگرد غالب کا نہیں تھا، لیکن غالب کے جانے کے بعد باندہ ادبی مرکز بنا اردو اور فارسی کا، ورنہ اس سے پہلے وہ ویسے ہی مرکز تھا جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دے سکتے۔ وہاں پہ سعادت یا رہے، نادر بریلوی رہے، منیر شیخ آبادی رہے، یہ سب غالب کی بدولت۔ تو اب غالب جب چل رہے ہیں، اصل چیز جو ہے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ قدم قدم پر محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جب جا رہے ہیں تو ہمیں لکھتے رہیے گا۔ نواب صاحب نہیں کہہ رہے، غالب کو کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی، کہ وہ آپ ہمیں خط لکھیے۔ اب وہ خط سے یہاں ہم پہنچے، اب بنارس پہنچے، اب کلکتے پہنچے، اب انہوں نے خط دیا کہ اب کلکتے میں آپ میرے عزیزوں سے ملیں گے، اور غالب نے لکھا کہ میں آپ کے بھاوج کے یہاں گیا، آپ کے بیٹوں کے یہاں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے تمام عزیز سرکاری ملازم تھے، فارسی اور انگریزی جاننے والے تھے، اور غالب کے سارے کام کچہری کے تھے، تو لہذا غالب تمام روداد، اب وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیوں لکھا انہوں نے۔ غالب اپنی تمام روداد اس لیے لکھے کہ میں یہ خط لے کے وہاں گیا، میں نے یہ مکان لیا، میں نے یہ گھوڑا لیا، مجھے یہ خرچ ہو گیا، مجھے یہ اب ہنڈیا اور بھیجیے، اب باندے سے پیسے اور بھجوائیے، اور یہ لوگ میری مدد کر رہے ہیں، اور 1.5 سال پورے گزر گئے، اور اس کے یہ دستیاب 37 خط ہیں جس میں پوری روداد موجود ہے، اور سبھی خط فارسی میں۔ کلکتے میں تو اس پر بہت، کلکتے کے کام کو دیکھ کر آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر پھر وہ وہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹ ہے، اور کلکتے والوں نے بہت کام کیا ہے، وہ ڈیٹ بھی موجود ہے، جس ڈیٹ سے موجود ہوتے ہیں، پہلے اپنا سامان بیچتے ہیں، پھر آؤٹ آف وے باندھ آتے ہیں، اور پھر نواب محمد علی، وہ دیوان محمد علی صاحب کے یہاں قیام کرتے ہیں، 7 دن کا قیام کرتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔
اب جتنے بھی ہسٹورینس ہیں ان سب کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ حویلی جس کا میں نے ذکر کیا جہاں غالب رہے اور جہاں غالب کے خطوط ہیں اور جہاں سے اب میں نے فارسی کا تمام اثاثہ حاصل کیا ہے، اس کے اوپر دو بڑے، ابھی میں نے ذکر ایک کہہ دیا تھا جو آپ نے روا روی میں لیا ہوگا، فکشن اور فیکٹ. ہمارے استاذ مکرم فکشن کا بڑا نام قاضی عبدالستار، فلم آئی غالب، سہراب مودی، سعادت حسن منٹو کے جو قلمکار ہیں، جہاں سہراب مودی ہوں. ہمارے استاد مکرم نے اس کو، ہم نے خوب لکھا بھی ہے، ہمیں فوراً کہا جلدی سے آؤ، گھر پہ رہتے تھے کہ اس وقت میں پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوا تھا، جائیے صغیر میاں نیچے سے رکشہ لے کے آئے. ایک رکشہ جب آ گیا میں نے دیکھا بالکل قاضی عبدالستار کا دیکھیے تو ان کی وضع کا تھا، بالکل لگتا تھا شہزادہ. آئے اور اس کے بعد رکشے کے اوپر انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا سر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں اودھ کا رہنے والا ہوں اور آپ بھی اودھ کے ہیں. لہٰذا وہ فوری بیٹھ گئے اور پھر میں بھی ساتھ میں بیٹھ گیا. اور انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی رکشہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر سے چلانے والا رکشہ، بنگال والا نہیں جو گرنے والا، ان سے کہو کہ پھر سیما ٹاکیز چلے. علی گڑھ کے ایک مشہور زمانے کی، اب بند ہو چکی، سیما ٹاکیز چلے. رکشہ والا سن ہی چکا تھا، وہ سیدھے ہمیں سیما ٹاکیز لے کے چلا گیا. وہاں میں نے دیکھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ غالب فلم لگی ہوئی ہے، میں دیکھ بھی آیا تھا. وہ جیسے پہنچے ان کی وضع، ان کے قطع کو دیکھ کر مینیجر بھی دوڑ کر آیا کہ لگا بالکل 100% وہ لگتے تھے کہ میوزک ڈائریکٹر نوشاد. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے، وہ فوراً اپنے کمرے میں لایا، ٹکٹ وغیرہ دیکھا، فلم دیکھی ہم لوگوں نے. آخری حصے کو انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ آ گئے. اور چند دنوں کے بعد انہوں نے 1 سال کی چھٹی، اور 1 سال کی چھٹی لینے کے بعد ہم لوگوں نے کہا سر آپ چھٹی کیوں لے رہے ہیں؟ کہنے لگے میں ناول لکھنے جا رہا ہوں اور ناول لکھوں گا غالب، یہ ہے ٹائٹل، اور اب میں تلاش کر رہا ہوں. اسی بیچ میں ایک بڑا شاعر کلکتے سے آیا تھا، عین الرشید، عین رشید، جس کو گھمانے کی ڈیوٹی میری لگی تھی کہ سائیکل کے پر بیٹھال کے میں انہیں کیمپس دکھاؤں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو بہت بڑا پولیس آفیسر ہے. ہم تو صرف ایک شاعر کی حیثیت سے گھماتے، ایک ایک چیز کو تلاش کیا. کچھ چیزیں ان کو میں نے دی کہ سر یہ ضرور حصہ شامل کریے. انہوں نے کہا میرے فکشن میں یہ فٹ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو یہ فلم بنی ہے اس میں یہ کمزوری ہے. بعد میں جو سیریل بنا اس میں بھی بہت کمزوری. ابھی پچھلے سال کلکتے سے پھر غالب نام کا یہ ناول پبلش ہوا ہے، افروز احمد کا. افروز احمد یہ محمد فیروز نام ہے، جنہوں نے میری کتاب کو پھر فوکس بنا کے ہسٹری کو، یہ ہسٹری ہے ان کے سفر کے، فکشن بنایا. علی سردار جعفری نے کہا مجھے تو مزہ ترجمہ کرتے ہوئے فکشن کا مزہ اس وقت آ رہا تھا جب غالب کے بچھڑا ہوا دوست جو دلی میں بچھڑ گیا تھا وہ بنارس میں مل گیا. تو فکشن اور فیکٹ میں آج بھی ہے بہت سی چیزیں، لیکن ہم فیکٹ کو تلاش کرنے میں آخر دیکھیں کہ غالب تمام عمر یہ کیوں کرتا رہا، اور تمام عمر اس نے فوقیت فارسی کو کیوں دی، اور فارسی کا اردو سے اتنا اٹوٹ رشتہ کیوں ہے، اس کے لحاظ سے بھی ذرا سے ضرور غور کیجیے. آج ہم کتنا پچھڑ چکے ہیں. ہم نے ذکر کیا، بہت تفصیلی ذکر کیا وارث کرمانی کا.
ہم نے دیکھا ہے خاموش علی گڑھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی ہم لوگوں کی کہ ہم بیچ میں بول دیں جب وارث کے معنی. اور سب بلیئرڈ کے کھلاڑی تھے, اسٹاف کلب میں بیٹھتے تھے, بلیئرڈ کھیلتے تھے. ریسرچ اسکالر یا ہم جیسے لیکچرر وہاں جب پہنچ تو ہم سب کو انہی کے کھاتے پہ, ان کے بل پہ ہم لوگوں کو آئس کریم ملتی تھی. ان لوگوں کو دیکھتے اور سنتے رہتے تھے. بڑے اختلافات زبان پر, بیان پر, لہجے پر, شعر پر, اور کہ اس کا آپ نے مذکر سے مؤنث بنایا ہے یا جمع بنایا ہے یا جمع الجمع بنایا ہے, یہ فارسی کے لحاظ سے, عربی کے لحاظ سے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کس حد تک وہ ہمیں آج آپ کم از کم اس ماحول کو اپنے بچوں کو ضرور دیجیے کہ وہ اختلاف میں نہ جائے, کہ ہم حکیم کہیں کہ حکمہ کہیں, حکیموں کہیں کہ حکمہ کہیں, وغیرہ وغیرہ تمام سب ہم سے زیادہ جائے. ہم اس بات پر کریں کہ یہ ہم نے جو سیکھا آیا ہے, کہانیاں چاہے مضمون شکل میں آئیں, خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ, حضرت نظام الدین کی درگاہ, یا شاہ وارث کی درگاہ جس کا وارث کروانی نے دیا ہے, آپ دیکھیں کیوں صرف فارسی لکھی. ان فارسی کے اشعار سے, ان فارسی کے لہجے سے ہم اردو والوں نے سیکھا ہے. اگر ہمارے یہاں جب ہم بی اے کر رہے تھے تو بی اے کے ساتھ فارسی بھی پڑھنا تھا, اور ہم لوگ ضرور لے لیا کرتے تھے, سب نے جتنے ہمارے ساتھ اس دور کو. اب تو فارسی کا کمپلسری کیا ہے, اردو کمپلسری نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی طرح سے کہیں. تو ہم کتنے پڑھتے اختلاف سے بچ جائیں. بڑے اختلافات سے بڑے لاس ہو گئے, بہت سی مسٹیک ہوتی رہتی ہیں. بڑے بڑے ہم دیکھتے تھے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے صاحب استاد جو صرف عروض پڑھاتے تھے, تاریخ پڑھاتے تھے, اور واقعی نواب واجد علی شاہ کے جس وقت پڑھاتے تھے بتاتے تھے کہ سب سے میاں مسٹیک ہوتی ہے پڑھاتے وقت ہم سے بھی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مادری زبان ہماری فارسی, مادری زبان اردو بھی ہے, اردو سے بھی ہمارے املا غلط ہو جاتا ہے, تلفظ غلط ہو جاتا ہے. تو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے اور بہت پولائٹ وے میں اسے سمجھا دینا چاہیے. اگر ایسا ہم نہیں کر سکے تو مشکل ہوگا. کوئی سوال ہو تو آپ ضرور بتائیے. ہاں سر, ایک چیز مجھے پوچھنی تھی. آپ نے ذکر کیا تھا اکبر علی ترمذی صاحب کا کہ جو جس خطوط آپ میں ذرا جو سے, الہ ابھی آباد میں آن میوزیم میں تھے. لائن لیکچر دے رہا ہوں, 10 منٹ کے لیے. جی سر جو بہت آپ اہم نے ایک یونیورسٹی سے آ گیا تھا تو ہم نے کہا جی. جی سر, ابھی آپ نے وہ جو ذکر کیا تھا غالب کے فارسی خطوط کا جو الہ آباد میوزیم میں تھے, جن پر اکبر علی ترمذی صاحب نے کام کیا تھا, ان کی تعداد کتنی تھی؟ 38 خط تھے اس میں, لیکن 38 خط میں یہ کہا گیا کہ ایک خط جو ہے یہ نشاندہی کی علوی صاحب نے, اور ہمارے وہ بنارس والے محقق بہت بڑے, میں نے نام لیا تھا, جن سے یہ مستفیدہ ملا ہے ان کا ہے 37 خط پورے سے. جی یہ سب خط فارسی کے ہیں, ایک بھی خط اردو کا نہیں. جی فارسی کی. ٹھیک, شکریہ. اور کبھی ہو ہم السلام نہیں علیکم ملیے, سر. میں آپ کا سر کتاب مجھے بھی ایک سوال کا پوچھنا تھا. اور دیوان جی آپ سب اپنا سر, ہلو, جی السلام سر, علیکم سر. میں بھیج دوں گی اپنا آپ کو. جی السلام علیکم سر. نہیں, آپ یقیناً آپ مجھ پر, میں چاہوں گا کہ یہ نئی چیزیں
اور نہ اس پہ بحث میں ضرور پڑھیں جی کالر کو اور اپنے بچوں کو اپنے سر سے، لیکن مثبت بحث ہو، منفی نہیں. جی 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 شکریہ سر. हेलो सर. جی सर मैं السلام علیکم. جی सर جی 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 بولیے. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि गालिब जब कलकत्ता के सफर पे गए तो उस वक्त उनकी उम्र क्या रही होगी? 29 साल. میں نے ابھی ذکر کیا 29 हेलो. ایئرس، 28 سال 29 کچھ ایئر، مہینے. जी सर. 29 साल 29 29 29 साल 29 साल 29 साल 28 साल कुछ महीने. 29 दिल्ली से चले हैं तो कुछ लोग लिखते हैं क्लियर ही नहीं है, आवाज यहाँ सही नहीं आ रही. एक एक को जवाब देते. 29 साल 29 years. 29 ईयर. Yes. ओके सर. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی 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 سر ماشاء اللہ وعلیکم بہت السلام. بہت جی بہت بہت مبارک سر. بہت اچھی گفتگو رہی. اردو زبان و ادب کے اثرات فارسی زبان کے ذریعے. سر بہت اچھا کہا آپ نے. سر ہم کو یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ غالب کیا آج فارسی کا طبقہ جی غالب کو فارسی کا شاعر مانتا ہے؟ اس زمانے میں تو وہ نہیں مانتے تھے. صرف ہندوستان کا ایک شاعر. کون نہیں مانتا؟ ایران والوں کا کہنا تھا سر، ہم نے پڑھا تھا کہ ایران والے صرف حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کا ایک فارسی شاعر مانتے تھے اور غالب کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا ایرانیوں نے. دیکھیے آپ، یا تو یہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی. وارث کرمانی نے تمام انگلش کی یہ تینوں کتابیں اور پی ایچ ڈی اسی پر کی کہ باہر اگر کسی کو مانا جاتا تھا شاعر کی حیثیت سے تو خسرو سے بے دل تک، غالب کو نہیں. یہ کام کرنے کے بعد اس لیے کہ وہاں تک کچھ چیزیں پہنچی نہیں تھی. غالب جیسا مفکر تھنکر، ایک نیا لب و لہجہ دینے والا. غالب بہت بڑا شاعر، اور یقیناً غالب کو بڑا ہی شاعر، بڑا بہت کلام ہے. اور کوئی سوال ہو ورنہ پھر ختم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال تھوڑا سا بات کے لیے ہے کہ وہ آپ نے جو ستیجیت رے کے حوالے سے بات کی تھی، ذرا اس کو دہرا دیتے تو تھوڑی واضح ہو جاتی بات. شروعات میں جو آپ نے ستیجیت رے کے بارے میں بات بتایا نا، وہ شطرنج کے کھلاڑی جو اب وہ فلم بنا رہے تھے اس مجھے حوالے سے کیا سوال ہے. میں نے بتایا، میرے پاس لکھا ہوا تو نہیں ہے. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ستیجیت رے جب فلم بنا رہے ہیں شطرنج کے کھلاڑی پریم جی چند کی کہانی، تو وہ پریم چند کی کہانی کے اختتام سے بہت مطمئن نہیں تھے. کہ اگر آپ نے کہانی پڑھی ہے شطرنج کے کھلاڑی، جو صاحب سوال کر رہے ہیں، نہیں سر شطرنج نہیں. کے کھلاڑی پڑھی ہے؟ اردو میں ہے کہ فارسی میں؟ آپ فارسی میں سر، فارسی میں. اچھا چلیے، تب تو قابل معافی. اردو میں آپ کہہ دیتے تو میں کہتا بالکل نہیں ہے. جی پریم چند کی بہترین کہانی، جہاں پر انہوں نے اختتام دکھلایا ہے. کہانی کو آپ ایک بار جی غور سے پڑھیے گا، غور سے سنیے گا. جی اختتام جی دکھلایا ہے جی کہ ایک طرف انگریز فوج آ رہی ہے، دوسری طرف جی سے یہ دونوں شے اور مات کے کھیل میں، شے اور مات شطرنج کا بنیادی کھیل ہے، فرضی کو آگے بڑھاتے ہیں اور شے اور دیتے ہیں، اور اسی میں دونوں کی تلواریں میان سے نکل آتی کھیلنے والوں، جی میر صاحب اور مرزا جی صاحب. اختتام بہت ہی طنز ہے، بہت گہرا طنز ہے، اور کہانی ختم ہو جاتی. جی اگر یہ کہانی جی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے 1856 میں، تو 1857 میں 1 سال کے بعد نواب وہاں خواتین نے، چھوڑیے سب کو، اتنا بڑا ہنگامہ انگریزوں کے خلاف تو اس دن کیوں نہیں کیا جب کہ ان کا بادشاہ گرفتار ہو کے جا رہا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال جو
جس کو ہائی لائٹ کیا ہے نیر مسعود کو پڑھیے. نیر مسعود کہ جو بادشاہ واجد علی شاہ پرند کی بولیوں ان کے لب و لہجے سے بھی واقف ہو، وہ اپنی عوام سے واقف ان کے دکھ درد سے نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈائلاگس میں اب فلم دیکھیے، فلم میں ستیجیت رے اس لیے بہت بڑا ہو گیا، اور یقیناً ہر ایک کو ماننا چاہیے بہت بڑا ڈائریکٹر، کہ اس نے پیش کیا بیک گراؤنڈ میں اپنے ڈائلاگس اور اس نے کہا کہ واجد علی شاہ کہتے ہیں کہ جب دادا مرحوم نے، یعنی ان کے دادا انگریزوں سے مارے تو جنگ کس سے ہو. بہت دور تک سوچنے والے یہ رائٹر، تین بڑے تھنکر، ستیجیت رے، پریم چند، نیر مسعود، تب نے فلم بنائی، بہت اچھی فلم بنائی شطرنج کے خلاف، جس میں بہت اچھا رول کیا جس نے، اس کی بھی بڑی تعریف ہوتی ہے. اسے ضرور دیکھے گا اس علاج کو. تبھی نیر مسعود نے کہانی لکھی طاؤس چمن کی مینا، جو بالکل شطرنج کے کھلاڑی کے اوپر ہے. اور یہ بڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا. اتنا سے بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ بزرگوں سے سنا ہے، یہ فیکٹ ہے، آپ اپنے فکشن میں بھی شامل کریے. انہوں نے کہا یہ میری کہانی میں فٹ. اور ابھی کلکتے سے جو ناول آیا ہے اس میں یہ فٹ ہو. تو فکشن اور فیکٹ الگ کریں اور غور کریں. بہت سے سوالات ہوں گے، اچھے سوالات. آپ کچھ مطمئن ہوئے ستیجیت رے سے؟ نہیں سر، وہ اصل میں تو مطمئن ہوں الحمدللہ. میں اس لیے میں نے وضاحت مانگ لی آپ سے کہ جس وقت میں آپ نے کہا تو وہ آواز منقطع ہو رہی تھی، آواز صاف سنائی نہیں دی، بس ستیجیت رے سنائی دیا مجھے، اس لیے میں نے آپ سے وضاحت طلب کر لی. اچھا جی جزاک اللہ. رفاعین صاحب السلام علیکم. بہت دیر سے منتظر ہوں کہ آپ کو سلام کر لوں، اور بڑی دلچسپ گفتگو آپ نے فرمائی ابھی تمام شرکا کے ساتھ، اور بہت صبر کے ساتھ تمام سوالات کے جواب دیے. بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے، لیکن سوالات ابھی شاید کچھ اور ہیں، موقع اور رہیں گے. بہت اچھا جی، بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آپ لوگ شرکا میں یہ بتانے کے لیے آج خصوصاً حاضر ہوئی کہ یہ کورس جس میں آپ اس قدر مستفید ہو رہے ہیں، دراصل کئی دہائیوں سے جو میں دیکھ رہی ہوں، جب سے یہ ہم کر رہے ہیں تب سے یہ مکمل طور پہ پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کی ذمہ داری ہوتا تھا، اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا. اور ابھی بھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں مائی گو ٹو پرسن. تو وہ جب بھی اورینٹل اسٹڈیز کے متعلق کوئی بھی ہمارے پاس ایسا امر درپیش ہوتا ہے تو ہم اس میں سیدھے ہی از مائی گو ٹو پرسن. پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کو میں فون کر دوں، میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں، میں ان سے کوئی بھی درخواست کروں اور وہ چٹکیوں میں وہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ سب کی جانب سے اور آپ سب کے تعاون سے میں کہوں گی کہ میں ظاہر ہے ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے ہم ان کو فیکلٹی انڈکشن پروگرام میں بھی ان سے مستفیض ہوتے ہیں، اور کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے آپ کا کورس بڑی چابک دستی کے ساتھ، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میں کہوں گی، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کئی گھاٹ کا پانی لانا ہوتا ہے. یہ عربی والے الگ ہیں، وہ فارسی والے الگ ہیں، اور اس میں ہمیں اسلامک سٹڈیز وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے. تو یہ انہی کا خاصہ تھا، اور اللہ ان کی صحت، تندرستی، طویل العمری سب اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے تعاون ہمیں ہمیشہ حاصل رہے. ایک بڑا دلچسپ مضمون آپ کا ہمارے پاس ہے جو ہم تمام شرکا میں عام کرتے ہیں، وہ ہے غیر مسلم شعراء کی خدمات
آزادی کے بعد کے دور میں، اور اس پر ان کا فیکلٹی انڈکشن پروگرام میں ایک لیکچر ہوتا ہے جس میں زولوجی والے، باٹنی والے، ایگریکلچر والے، فزکس والے، میتھمیٹکس والے، اور پورے ہندوستان سے، تامل ناڈو سے، کرناٹکا سے، مہاراشٹر سے، آسام سے، سب بیٹھ کر کے یہ سنتے ہیں کہ کس طرح اردو قومی یکجہتی کی زبان تھی، اور آج بھی اگر کوئی زبان قومی یکجہتی کی زبان ہو سکتی ہے تو وہ اردو ہی ہے، اور ایسا اثاثہ، ایسا سرمایہ موجود ہے جو ظاہر ہے جب صغیر افراہیم صاحب کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو پھر کیا کہنے۔ شرکا جو ہے وہ ہمارے وہ FIP والے بہت سیکھ کے جاتے ہیں، بہت خوش ہو کے جاتے ہیں، اور بات تک مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ علی گڑھ آتے یہ ایک نئی چیز، یہ ایک اچھی چیز ہم نے سیکھی۔ تو بہت شکریہ سر آپ کا۔ شکریہ سر آپ کا، بہت 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 شکریہ سر۔ شکریہ۔ شکریہ سر آپ کا، شکریہ سر۔ شکریہ میڈم فائزہ باسی صاحبہ کا بھی۔ آپ کے ساتھ ہے، کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو سر آپ الہ آباد آئیے، میڈم بہت دن ہو گئے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ سر الہ سر۔ آباد آئیے، بہت دن ہو گئے آپ کو۔ ہاں بالکل حاضر ہوتے ہیں، دعا کریے بہت صحت بہت ٹھیک۔ شکریہ، بہت ہاں، صحت اجازت۔ فائزہ میڈم آپ سب ممنون ہیں، مشہور ہیں، سبھی خدا کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ بہت بہت۔ آپ نے بہت اچھے فائزہ میم، فائزہ میم، کو سننے کا ہم کو موقع، یقیناً بہت شکریہ اس میڈم، موضوع اتنا پر ایک اچھا لگ لیکچر رہا اور تھا، منعقد کیجیے، آج کی اس موضوع پر ایک لیکچر اور منعقد کیجیے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ UGC کی یہ اسٹیپولیشن ہے کہ ایک شخص کو 2 سے زیادہ لیکچر ایک کورس میں دینے کے لیے ہم نہیں مدعو کر سکتے ہیں۔ تو جو موضوع ہے اس پہ اگر آپ گفتگو اور چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یہ موضوع بتا دیں۔ پروفیسر قیوی صاحب سے میں درخواست کروں گی، آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں، تو ہم دیکھیں گے اگر کوئی اور اس پہ بولنے کے لیے شخصیت اس قابل ہم فارسی والوں کے لیے ٹائم ٹیبل بن چکا ہے پورا، اور جس طرح سے ہماری سب سے اس کو لے کر کے کمٹمنٹ ہو چکی ہے تو اب تو اس کو ہمیں آنر کرنا ہے۔ فائزہ آپا یہ بتائیں کہ MCQ کا ایگزام کتنے بجے سے ایگزیکٹلی؟ ٹائم ٹیبل میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ ہاں دراصل میرے پاس کوئی ٹائم ٹیبل آیا نہیں، میرا نمبر ایڈ نہیں ہے اس پر 3 بجے لکھا ہوا، 3 بجے سے 3 بجے سے ہے، 3 بجے سے 3 بجے سے۔ اگر آپ کا نمبر ایڈ نہیں ہے وہ میری بیٹی کے نمبر پر آتا ہے لنک، وہ مجھے لنک بھیجتی ہے تو میں جوائن کرتا ہوں، یہ چکر ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی لیکن آپ نے کہا میل کیجئے، تو میں کس پر میل کروں سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں ہماری آفیشیل ID پہ میل کیجیے، پھر آپ کے جب ایوارڈ شیٹ بننے میں پرابلم آئے گی۔ آفیشیل پہلے دن جب میں بات کر رہی تھی 9 سے 9:30 یاد ہے آپ کو؟ میں جوائن اس وقت نہیں کر سکا تھا، میرا نمبر نہیں تھا میرے پاس، بیٹی کے نمبر سے میں دیر سے جوائن کر سکا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ نہیں تو وہ میں نے آپ سب سے درخواست کی تھی اور یہ بالکل لازمی ہے۔ آپ نے کہا تھا میم۔ ابھی میں نے تاثرات میں لکھ کر کے بھیجا 9934919896 کو، فائزہ میم ایڈ کر دیں۔ نہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ پلیز ہمیں ہماری آفیشیل ID پہ میل کریں تو میں اس کو پھر اس میں آپ گروپ میں وہاں سے ایڈ کروا دوں گی۔ آفیشیل ID؟ جی ہمارا ویب سائٹ پہ آفیشیل ID ہے، اچھا، ہاں میرا اپنا